السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی۔ آگے مظہر حسین اٹلی واٹس ایپ بات کریں۔ اچھا بھائی، کمیشن کا جواب کی ڈیٹ 2022 کا 11واں مہینہ ہے۔ کچھ نیوز ہے کہ اس کے بارے میں جو کمیشن کی ڈیٹس ہیں، ابھی جن کے کمیشن آ رہے ہیں موسٹلی ان کو جو ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا پریفیکٹورا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ پریفیکٹورے ہیں جس میں جب آپ جب آپ جاتے ہیں پریفیکٹورے میں، آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے انٹرویو کی، ڈومیسٹک کے لیے یا اس کے لیے ایگریکلچر کی پروفیسر جونوں کے لیے، تو وہاں پہ وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جو آپ کی ازیلو ہے وہ آپ کینسل بھی کروا سکتے ہیں، آپ دونوں ہی رکھ سکتے ہیں، ازیل بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں جو امیگریشن والی پروسیس جو ہے وہ بھی۔ پھر جب آپ آگے جاتے ہیں اس پہ فنگرز پہ، تو پھر جب آپ فنگرز پہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ کینسل کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ ازیل کینسل کریں، چاہے وہ آپ اپنی یہ لابورو سبردناتو جو اس کو امیگریشن کے ذریعے ملنے والی ہے وہ کینسل کریں، تو دونوں میں سے آپ ایک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی پتہ پیپر کب دیں گے فلوسی والے؟ جنہوں نے پچھلے سال فلوسی والے پیپر جمع کروائے تھے، جن کا جو کوٹا تھا، کیونکہ کوٹا بہت لمیٹڈ تھا، ہم لوگوں نے بہت زیادہ اپلیکیشن ڈال دی تھی لیکن کوٹا لمیٹڈ تھا، تو جس کو جو جواب ملنا تھا تقریباً آلموسٹ وہ مل چکے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا پازیٹیو آیا ہے اور بہت سے لوگوں کا نیگیٹو۔ اس کے بعد سردار شانی صاحب، بھائی کمیشن کا جواب کہ اچھا یہ وہی ان کا سوال ہے، پتہ کب پیپر دیں گے پولیس والے؟ اوکے، یہ آپ اس کے علاوہ بھی اگر جو ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمارے دوست ایک چیز میں غلطی کر رہے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا جو یہاں پہ پاکستانی آئے ہیں پڑھنے کے لیے یہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں۔ تو جب آپ ایک دماندہ ہے ریدتی ایمرجنسا، بہت سے دوست جو ہیں وہ اس پہ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جو ریدتی ایمرجنسا ہے یہ ایک ایمرجنسی انکم ہے جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کی پہلی جو نارمل انکم ہے اس میں اگر 40% سے زیادہ کمی ہوئی ہے تو پھر وہ اس اہل ہیں کہ وہ ایمرجنسی انکم کے لیے اپلائی کر سکیں اور ایک ایمرجنسی انکم کے ذریعے اپنا جو کمی بیشی ہے وہ پوری کر سکیں۔ تو بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کا کام کاج بالکل برابر اسی طرح ہوتا ہے، ان کے پاس کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ اگر 1500 یورو ہے تو وہ بھی 1500 یورو لے رہے ہوتے ہیں، یا پچھلے 3 مہینے سے 1500 یورو ہی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی ریدتی ایمرجنسا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا آپ کا ریدتی ایمرجنسا وہ کر دیتے ہیں نیگیٹو کہ آپ کا نہیں ہو سکتا، اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ پیسے جو ہیں جرمانے کے ساتھ واپس بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ ریدتی ایمرجنسا اگر لیتے ہیں تو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس دوست ایسے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں گلوبو وغیرہ کے ساتھ اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ 600 یا 800 سے زیادہ بنتی ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ اسکالرشپ بھی لے رہے ہیں۔ ایسے دوست جو اسکالرشپ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ان کا اپنا یہ گلوبو وغیرہ پہ یا کسی بھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، وہ ریدتی ایمرجنسا اگر لیتے ہیں تو ان کو آ جاتا ہے اگر ریدتی ایمرجنسا ان کے اکاؤنٹ میں تو جرمانے کے ساتھ واپس بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 1 مہینے کے اندر ہی آپ کو یہ جرمانہ آ جائے، یہ سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ جب آپ کی وہ نومے کنیومے کی لحاظ سے آپ کی باری آئے گی تو آپ کو یہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اگر سلیمان سے بردر، میں نے محترم میں امیگریشن جمع کروائی تھی، مجھے کٹ مل گئی ہے،
برادر میرے ویسے ونیزیا میں رہتا ہوں تو کیا میں ونیزیا وینتو میں بھی کام کر سکتا ہوں؟ اگر تو آپ نے کٹ جمع کروا دی ہے تو آپ کو ڈیٹ بھی مل گئی ہے۔ اگر آپ یہ کانٹریکٹ جو پہلے سے آپ کا چل رہا ہے وہ اگر آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ونیزیا میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ونیزیا میں اور مودنا میں کافی فرق بن جاتا ہے، تو آپ دو جگہ پہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر ڈومیسٹک کا کانٹریکٹ آپ نے ملان میں کروایا ہوا ہے تو دوسرا کانٹریکٹ آپ روم میں نہیں کروا سکتے۔ ہاں، اس کا بھی ایک حل ہے۔ اگر تھوڑا ڈسٹینس پہ بندہ ہے، اس نے کانٹریکٹ کروایا ہوا ہے 20 گھنٹے کا، لیکن بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 20 گھنٹے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ جا کے 4 گھنٹے کام کرنا ہے یا 5 گھنٹے کام کرنا ہے ڈومیسٹک کا، تو پھر آپ کے 20 گھنٹے جو ہے وہ ہفتے کے بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہے وہ آپ اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیٹرڈے سنڈے کو ہم لوگ 8 گھنٹے، سیٹرڈے کو 8 گھنٹے اس کو کر لیتے ہیں، سنڈے کو 16 گھنٹے یہ ہو گئے، اور کسی بھی دن جو بیچ میں دن آتا ہے اس دن جا کے آپ 4 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں تو آپ کے جو 20 گھنٹے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے اظہر کاظمی بھائی، میرا ان دی ترمیناتو کانٹریکٹ ہے فیکٹری میں 8 گھنٹے کا اور 60 ڈومیسٹک کا 4 گھنٹے کا دمادہ کیا ہوا ہے، ابھی تک اپائنٹمنٹ نہیں، فیکٹری مالک گھنٹے کم نہیں کرتا، کوئی چانس ہے؟ جو آپ کا دیکھا جاتا ہے نا، آپ کا سارا کرائٹیریا کہ آپ کا دمادہ جو آپ نے کیا ہے وہ اے، کہاں تک پہنچا ہے، یا پھر آپ کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، یا آپ کا آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کی جو ساری ڈیٹیل ہوتی ہے وہ لیبر انسپیکٹر آپ کی لے رہا ہوتا ہے ڈیٹیل ساری۔ تو وہ لیبر انسپیکٹر اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے فیکٹری میں بھی کام کر رہے ہیں اور 4 گھنٹے جو ہے وہ ڈومیسٹک کر رہے ہیں، ڈومیسٹک 4 گھنٹے روزانہ کا اگر آپ نے لکھا ہوا، تو پھر یہ آپ کا دمادہ جو ہے وہ 70% چانس ہے کہ یہ کرے گا، اور 30% چانس ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جب اگر آپ کی ریجیکشن آتی ہے اس میں کہ 4 گھنٹے آپ فیکٹری میں 8 گھنٹے فیکٹری میں کر رہے تھے اور 4 گھنٹے ڈومیسٹک، تو پھر آپ کو جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ جو 20 گھنٹے آپ نے وہ پورے کرنے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے میں، 16 گھنٹے وہ کر لیں، پھر کوئی بھی اس میں ڈال کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ عامر عباس شاؤن، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں تو، یہ کہتے ہیں السلام بھائی، وعلیکم السلام، ملان میں امیگریشن کے بارے میں کون سی ڈیٹ چل رہی ہے؟ اینڈ 18 جولائی کو دمادہ کیا تھا میرے بھائی۔ جو یہ جو ڈیٹ ہے نا، اس سے کوئی اس کا وہ نہیں فرق پڑتا کہ جولائی والا پہلے آئے گا یا اگست والا پہلے آئے گا، یا پھر جس نے مئی میں جمع کروائی تھی اس کا پہلے نمبر آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے اگست کی آخری 15 کو جمع کروائی تھی اس کا نمبر پہلے آ جائے۔ یہ ڈیٹیل اس نے دیکھنی ہوتی ہے لیبر انسپیکٹر نے، جس کی جلدی مطلب جس کا نارمل سا ہوگا کہ اس کی ہر ایک چیز برابر ہے اس کی اور اس کے مالک کی، تو اس کو چاہے اس نے 15 اگست کو جمع کروایا اس کا جلدی آ جائے گا۔ اور دوسری اگر دیکھی جائے تو وہاں پہ آپ کے پراتی کے کتنے ہوئے تھے، دمادے کتنے ہوئے تھے؟ اگر آپ کا جو شہر ہے جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ملان ہے، بڑا ہے، اس میں آبادی زیادہ ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو دیر لگ سکتی ہے، کیونکہ تمہارے بھی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوئے ہوں گے۔ جی عامر بھائی، تھینک یو سو مچ، ویلکم، شکریہ آپ کا۔ جتنے بھی ہمارے دوست یہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، اگر آپ شیئر کر دیں ایک ایک دفعہ اپنی فیس بک وال پہ، یا پھر جو بھی آپ جہاں پہ بھی آپ کے گروپس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اگر آپ اس کا لنک شیئر کر دیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست جو ہیں اس جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پورا دن اور رات لیٹ تک بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کالز کرتے رہتے ہیں، اور سب کی کالز کا جواب دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اگر آپ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی اپنے سوالات چھوڑ دیں گے تو کوشش کریں گے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں آپ کے جوابات جو ہیں وہ ہم پورے کر دیں، اور اسی حوالے سے ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ تیار کر لیں۔
تو اگر تو ہمارے جو بھی دوست ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہے ابھی، تو وہ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اس کے حوالے سے ہو، ایئر لائن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لاؤستا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کا سوال یہ امیگریشن وغیرہ کے حوالے سے ہو، تو آپ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور جو جتنی میری معلومات ہوگی یا جو میرا پریکٹیکلی ورک ہوگا اس کے مطابق میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے دوبارہ کہ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے وہ یہ فارورڈ کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ عزیر کینسر کروائی ہے اور وکیل نے ایک لیٹر دیا ہے، ڈیکلریشن دی رینونچا، بالکل وہ ہی کافی، ہاں وہ بس وہی کافی ہے، وہی کافی ہے آپ کے لیے۔ وہ وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ وہ خود بھی یہ ڈیکلریشن دی رینونچا کر سکتے ہیں، وکیل کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملک غفار صاحب، سلام بھائی، درگاہوں میں کون سی ڈیٹ چل رہی ہے؟ سوری بردر، وعلیکم السلام۔ پہلے مجھے اس کا نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ پہ کون سی ڈیٹ چل رہی ہے۔ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور جنرل بات جو کہ زیادہ تر پریفیکچورے یا کستورے یا آپ کے جو امیگریشن کا سسٹم ہے اس میں چل رہی ہوتی ہے، وہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر کستورہ ہر ایک اٹلی میں وہ سینکڑوں کے حساب سے کستورے ہیں، ان کا کسی کو بھی علم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمارا دوست جو ہے وہ بیرگامو سے دیکھ رہا ہے ہمیں، تو وہ بتا دے ہمارے بھائی کو کہ کون سی ڈیٹ چل رہی ہے۔ بھائی عامر شہزاد، بھائی میرے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے، ڈاکومنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں، تاکہ کیا سوچیں؟ یہ آپ پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کہ یہاں پہ کسی اٹالین وغیرہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ ملک غفار، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمیں سارے سپورٹ کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست ہمارے ہیں یہ ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرتے جائیں۔ یہ کیا ہے جی، اس نے 800 والا یورو لیے ہیں عزیز کینسل کروا کے، سمجھ نہیں آئی، 800 یورو لیے ہیں عزیز کینسل کروا کے، کس بندے نے لیے ہیں؟ عزیز کینسل کروا کے 800 یورو لیے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی صحیح، یہ پورا سوال جو ہے نا وہ دوبارہ لکھیں۔ عزیز کینسل کروائی ہے اور وکیل نے ایک لیٹر دیا ہے، وہی کا، ہاں جی یہ تو وہی ہے نا، ہو گیا۔ 800 یورو عزیز کینسل کروانے کا لیا ہے رومینین کے ساتھ۔ جی اگر آپ کو رومینین کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوگی پاکستان سے، ایک آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور دوسرا آپ کو چاہیے اجازت نامہ اپنے ماں باپ کی طرف سے، اور تیسرا آپ کو چاہیے نادرا سے آپ کا غیر شادی شدہ جو کنوارا پان کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی چاہیے۔ وہ سارے یہ تینوں سرٹیفکیٹ آپ منگوا کے تو پھر آپ یہاں پہ پاکستان امبیسی روم سے یا کنسولیٹ ملان سے اس کو اٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ شادی کر سکتے ہیں، اور رومینین کو بھی سیم یہی چیزیں چاہیے۔ تبسم شہزاد جی، مسلام بھائی، روم نیشنل کمیشن میں اگر اپائنٹمنٹ آئے پاکستان جانے کی وجہ سے تو کتنے % چانس بن کلیئر ہو جائے گا کہ کتنے ٹائم میں؟ یہ بیٹھے جج پہ ہوتا ہے، موسٹلی جو ہے وہ نا آپ کو یا تو اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں یا آپ کا کیس لمبا کر دیتے ہیں یا آپ کی وجہ وہ پوچھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہاں تک یہ آپ کا معاملات نہیں پہنچتے کہ آپ کا کینسل کر دیا جائے ازیل پلیتی کو اگر آپ پاکستان گئے ہیں تو۔ ہاں اگر آپ سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے، واپس آتے ہیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ، تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد چودھری رانا نسیم، بھائی میرا امیگریشن کا تقاضا تھا 22 جولائی کا،
لیکن ابھی تک کوئی لیٹر نہیں آیا، بتاؤ گے؟ اچھا، جس کے بھی مطلب یہ آپ کا جو پریفتورا ہے، جس کے دماغے کا ابھی تک کوئی لیٹر وغیرہ نہیں آیا، تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے واٹس ایپ پہ آپ اپنا بھیجیں یہ امیگریشن کا جو ریچیو ہوتا تھا وہ، اور اپنا اگر پاسپورٹ یا پرمیشن جو ہے یا جو کچھ اور بھی ہے وہ مجھے بھیجیں گے، تو پھر میں آپ کو پتہ کروا کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو دماغہ ہے اس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا پھر وہ نارملی چل رہا ہے، یا کیا کچھ آپ کے دماغے کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ بائی ریفیوجی اسٹیٹس سے پاکستان تو جا ہی نہیں سکتے، پرووائڈ کرو ایزیلو سجونو ہے، پاکستان نہیں جا سکتے لیکن آپ دلگا بھیج کے بنوا سکتے ہیں یہ چیزیں۔ عامر شہزاد، بھائی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیسے ڈاکومنٹس پرووائڈ کروں؟ ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کریں گے تو پھر ہی آپ کا جو ہے وہ اگلا کام چلے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ میرا نمبر واٹس ایپ کا یہ جو میرا پیج ہے وائس آف اٹلی یہاں پہ ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں پلیز۔ ابھی یہ ویڈیو چلتے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی ہے، تقریباً یہ ہم لوگ 28 منٹ ہو چکے ہیں، لیکن آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ساتھ شیئرنگ کر دیں، اور شیئر صرف ابھی تک 4 دفعہ ہو گئی ہے۔ جو بھی ہمارے دوست یہ سوالات کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر شیئر کریں گے تو دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی، تو اس کو شیئر کر دیں۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات بھی وہ کچھ حد تک ملے ہوں گے۔ کوشش کی ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے جو بھی آپ نے سوالات کیے تھے، اور جو انفارمیشن میرے پاس تھی وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم لوگ جمعے کے دن جو ہے وہ 9 بجے پروگرام کریں گے۔ اس کے لیے جو جن دوستوں کے بھی سوالات ہیں وہ اس ویڈیو کے نیچے بھیج دیں گے، یا پھر ہماری یہ جو وائس آف اٹلی کا میسنجر ہے اس میں بھیج دیں گے۔ اس میں جتنے بھی پھر کامن سوالات ہوتے ہیں وہ ہم لکھ کے تو اس پہ جو بھی اس کے سوالات کے جوابات ہونے چاہیے، جو حل ہونا چاہیے آپ کے معاملات کا، مشکلات کا، یا جو آپ کی ہوتے ہیں مسئلے، وہ پھر ہم لوگ اکٹھا ایک لکھ کے تو پھر اس کے اوپر ہم لوگ پروگرام کر لیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں جمعے کے دن۔ اللہ حافظ۔